کہ جی پکی قبر بنانا جو ہے وہ کیسا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو منع کیا ہے. تو بے شک آپ صحیح فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ طور پر حدیث ہے کہ قبر پکی نہیں کرنی ہے. لیکن پہلے سمجھ لیجئے کہ قبر کس چیز کا نام ہے، قبر کس کو کہتے ہیں. یاد رکھیں جو جہاں پر ہم مردے کو دفناتے ہیں جو نیچے گڑھا ہوتا ہے وہ گڑھا اور اس کے ارد گرد والی جو دیواریں ہوتی ہیں اس گڑھے کو قبر کہا جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گڑھے کے حوالے سے کہا ہے کیونکہ اسی گڑھے کا نام قبر ہے. حدیث میں کیا ہے کہ قبر کو پکا نہ کرو. اب قبر ہے کیا اوپر والا حصہ قبر ہے یا وہ گڑھا؟ تو آپ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جو گڑھا ہوتا ہے جہاں پر میت کو دفنایا جاتا ہے وہ گڑھا، اور ارد گرد والی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ اصل میں قبر ہوتی ہے. اس کو کچا رکھنا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے منع فرمایا کہ وہ اس کو کچا رکھا جائے گا. ہاں اگر آپ نے گڑھے کو کچا ہی رکھا، اس کے ارد گرد والی جو دیواریں ہیں وہ کچی ہیں تو صحیح ہے. لیکن اگر آپ اوپر جو ہے وہ قبر کو پکا کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ضرورت کے وقت گڑھے کو بھی پختہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے اس حوالے سے تصریح کی ہے، وضاحتیں بیان کی ہیں کہ اگر ضرورت و مثال کے طور پر جہاں پر آپ نے مردے کو دفنایا ہے وہ جگہ ایسی ہے کہ پانی جو ہے وہ قبر میں آ جاتا ہے، نمی والی جگہ ہے، نمی والا علاقہ ہے کہ پانی جو ہے وہ اندر آ سکتا ہے جس کی وجہ سے اندر کیچڑ ہو جائے گا. اگر ایسا علاقہ ہے اور ایسے علاقے میں آپ نے میت کو دفنایا ہے تو پھر علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے اندر گڑھے کو بھی ضرورت کے وقت پکا کر سکتے ہیں، ادروائز آپ پکا نہیں کر سکتے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اور اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے جانوروں کا خوف ہوتا ہے کہ اگر اندر والی جگہ کو ہم پکا نہیں کریں گے تو وہ جانور اندر داخل ہو جائیں گے. بعض اوقات مٹی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ بآسانی جانور اندر داخل ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا علاقہ ہے، ایسی جگہ ہے کہ جانوروں کے اندر جانے کا آپ کو غالب گمان ہو کہ اس علاقے میں ایسا ہوتا ہو تو پھر ضرورت کے وقت آپ اندر والے حصے کو بھی جو اصل قبر ہے گڑھا اس کو آپ پکا کر سکتے ہیں. لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو پھر پکا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ منع ہے، یہ ناجائز ہے. اور جہاں تک اوپر والا حصہ ہے اس کو آپ پکا کر سکتے ہیں. اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ حدیث تو مطلق ہے، حدیث جو ہے وہ تو مطلق ہے، آپ نے یہ وضاحت کیسے کر دی کہ جی اپنا نیچے والے حصے کو آپ کچا ہی رہنے دیں، اوپر والے حصے کو پکا کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے یہ احادیث ہمیں جو ملتی ہیں یہ کن کے ذریعے سے ملتی ہیں؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے ملتی ہیں، تابعین کے ذریعے سے ملی، اور اس کے بعد ہمیں محدثین کے ذریعے سے ملی. محدثین کے ذریعے سے ہمیں احادیث ملی ہیں تو محدثین ہی حدیث کی اصل وضاحت جانتے ہیں نا، عام بندہ تو نہیں جانتا. محدثین ہی احادیث کا اصل مفہوم جانتے ہیں کہ حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے. عوام تو ظاہر کو پڑھ کے حکم لگا دے گی، لیکن حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کے پاس جانا پڑے گا، ہمیں محدثین کی ضرورت ہے. جیسا کہ کچھ پڑھنے کے لیے آپ استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح حدیث کو پڑھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی محدث کی ضرورت ہے، ہمیں کسی فقیہ کی ضرورت ہے. تو تمام فقہاء، بڑے وضوح کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ تمام فقہاء، تمام شارحین، تمام محدثین نے جب اس حدیث کی شرح کی، اس حدیث کا مفہوم بیان کیا، اس حدیث کی وضاحت کی، تو تمام فقہاء، تمام محدثین، تمام شارحین نے یہی لکھا کہ اس سے مراد حدیث میں جو معنی ہے کہ قبر کو پختہ نہ کرو، اس سے مراد اندر والا گڑھا ہے، اوپر والا گڑھا نہیں ہے. تو مسئلہ جو ہے یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ نہ مانے. تو لہذا قبر کے اوپر اگر آپ ٹائل لگائیں، ماربل لگائیں تو وہ بالکل جائز ہے، اوپر سے پختہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اندر والا جو گڑھا ہے بغیر ضرورت کے اس کو پختہ نہیں کیا جا سکتا.